کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بیس پر دعائیں مانگتے ہیں۔ کوئی تقوی کی دعا مانگتا ہے، کوئی بے روزگاری کی دعا مانگتا ہے، کوئی شفا کی دعا مانگتا ہے۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو انسان کے آگے مستقبل میں کام آئیں گی۔ تو ایسے ہی میں آپ کو ایک موضوع پہ ایک کہانی سناتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، تو اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ تو گھوڑا وہ بہت نایاب تھا، تو بادشاہ گھوڑوں کا بہت شدائی تھا۔ بادشاہ کو وہ گھوڑا پسند آ گیا اور اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ وہ گھوڑا مجھے لا کر دو۔ تو وزیر اس شخص کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو تیرا گھوڑا پسند آ گیا ہے، تو بادشاہ کو وہ گھوڑا چاہیے، تجھے کتنی قیمت چاہیے اس کی وہ بتا مجھے، تو مجھے وہ گھوڑا دے دے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں وہ گھوڑا نہیں بیچ سکتا، کیونکہ میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، میں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ بہت لگن ہے، تو لہٰذا میں وہ گھوڑا نہیں دوں گا۔ تو وزیر بہت حیران ہوا اور واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو بادشاہ اس شخص کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے وہ گھوڑا چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں، لیکن یہ گھوڑا نہیں میں دے سکتا، کیونکہ میں نے اس کو بچپن سے پالا ہے، تو مجھے یہ گھوڑا بہت عزیز ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، تو مجھے یہ گھوڑا دے دے۔ تو وہ شخص نہ مانا۔ ادھر آس پاس کے جتنے لوگ تھے وہ سارے ادھر اکٹھے ہو گئے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ تو بادشاہ واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو بہت نقصان میں رہے گا، پچھتائے گا تو اس بات پہ۔ بادشاہ واپس چلا گیا۔ اب وہ جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے نا، انہوں نے بہت کہ مائنڈلی اسے ٹارچر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو گھوڑا دے دیتا تو اچھا تھا، ہے تو ایک جانور ہی ہے نا، تو دے دیتا تجھے اچھے خاصے پیسے ملتے، یا تجھے بادشاہ آدھی سلطنت دے رہا تھا تو تیرا اس میں فائدہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بچپن سے پالی ہوئی چیز پیسوں میں کس کو دے دوں۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر چیز ہے اس رب کی دی ہوئی، تو مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا، تو لوگ پھر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پھر اسے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا تھا تو اس دن گھوڑا دے دیتا، تو تجھے اچھی خاصی رقم مل رہی تھی، تیرا فائدہ تھا اس میں۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے میری قسمت میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا، جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ تو لوگ پھر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ گھوڑا اپنے ساتھ 12 گھوڑے اور لے آیا۔ وہ گھوڑا کوئی نایاب گھوڑا تھا، تو وہ جنگل سے اپنے ساتھ گھوڑوں کا بادشاہ تھا، وہ اپنے ساتھ 12 گھوڑے اور لے آیا۔ تو اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ الٹ ہو گیا۔ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو بڑا عقل مند ہے، تو اصل میں 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا، تو 13 گھوڑے کر کے بیچنا چاہتا تھا۔ تو لکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چینج ہوتے ہیں رویوں سے، آپ کی باتوں سے، انداز سے۔ تو اس شخص نے پھر کہا، اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بس اس طریقے سے دینا تھا، میرے اللہ نے مجھے دے دیا۔ تو پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن اس کا بیٹا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اکلوتا بیٹا اس کا، تو وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگ پھر کہنے لگے کہ یہ گھوڑا تو منحوس ہے، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا وارث، تو یہ جان سے چلا جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہی رب کا بہت شکر ہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لوگ پھر چلے گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس قبیلے میں جنگ لگ گئی۔ تو اس قبیلے کا یہ اصول تھا کہ وہاں جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، تو جب جنگ لگتی تھی تو ان سب کو تلواریں دے دی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ میدان میں۔ تو سپاہی گھر گھر جا کر بچوں کو لینے آ گئے۔ تو جب اس کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس بچے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس بچے کو چھوڑ گئے اور باقی جتنے بچے تھے سب کو لے گئے۔ اب لوگ پھر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا تو بڑا قسمت والا ہے، تیرے بچے کو چھوڑ گئے ہیں، ہمارے بچے کو لے گئے ہیں ساتھ۔ تو لوگ رونے لگے،
کہ تو واقعی بہت قسمت والا ہے۔ تو اس شخص نے پھر کہا ان سے، انہوں نے کہا کہ تم ایک نمبر کے پاگل ہو سبھی، تم لوگ ایسے تم ایک واقعے کو پکڑتے ہو اور ساری لائف کو پینٹ کر دیتے ہو۔ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب تم سب لوگ دیکھو کہ مجھے اللہ نے اتنے بڑے امتحان سے گزارا، مجھے ایک حادثے سے بھی گزارا، تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو چاہا ہو گیا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، بہت اس رب کا شکر ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ پر یقین رکھیں، وہ خدا کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو آپ کا رب کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کہنے کی اس سے کہنے کی، اپنے رب سے مانگے یار، جو آپ کا رب آپ کو دے سکتا ہے وہ یہ انسان نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے بلیو صرف اپنے رب پہ رکھیں اور کسی پہ نہ رکھیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر بہت اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے